کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 11 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب محافل و مجالس حصہ دوم جن کے مصنف جو ہیں یہ ہیں علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب۔ اس کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 105 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر ایک پیراگراف کا ہم نے مطالعہ کیا اور اگلا اسی کو جاری رکھتے ہوئے اگلا پیراگراف ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تحریر ہے کہ یہ کہہ کر حضرت نے فرمایا، یاد رکھو حضرت مریم کی والدہ کا نام یونانی زبان میں مرثا ہے، جس کا عربی ترجمہ وہبہ ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کا حمل جمعہ کے دن ظہر کے وقت قرار پایا تھا جب جبرائیل امین حضرت مریم پر نازل ہوئے اور انہیں روح عیسیٰ سے سرفراز فرمایا۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے کہ یہ ایک قدرت پروردگار اور تخلیق پیغمبر کا دن ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس دن اور اس ساعت میں عبادت پروردگار کریں اور معبود کی بارگاہ میں سر نیاز خم کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سہ شنبہ کو دن ہوئی جب 4.5 گھنٹے دن چڑھ چکا تھا اور وہ دریائے فرات کا کنارہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے۔ پروردگار نے ان کی برکت سے فرات میں بے حساب برکت رکھ دی ہے اور اب اس سے سارے اطراف کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ولادت کے موقع پر حضرت مریم نے کسی سے بات نہیں کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب تمہارے خاندان میں کوئی بد کردار نہیں تھا تو تمہارے یہاں بغیر شوہر کا بچہ کیسے ہے؟ اور حضرت عیسیٰ نے گہوارے سے اپنی مادر گرامی کی عصمت کی گواہی دی۔ صفحہ نمبر 106۔ اور راہب حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اچھا یہ بتائیے کہ میری ماں کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں کا نام سریانی میں انقالہ ہے اور عربی میں ملیہ ہے، تیرے دادا کا نام غفور ہے اور تیرے باپ کا نام عبد المسیح ہے، حالانکہ عبداللہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، مسیح کا نہیں۔ اور اے راہب تیرے نانا کا نام جبرائیل ہے جسے عبد الرحمن ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ملائکہ کے نام میں شرکت جائز نہیں ہے۔ انسان کو انسانوں کا سا نام رکھنا چاہیے، ملائکہ جیسا نہیں۔ اگلا پیراگراف یہ کہہ کے فرمایا کہ کیا میں تیرے دادا کے قتل کا واقعہ بھی بیان کروں کہ شام والوں نے کس طرح اس کے گھر کا محاصرہ کر کے اسے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف یہ بتا دیجئے کہ میرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عبد الصلیب، حالانکہ تیرا نام بھی عبداللہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ صلیب کا بندہ کیا مطلب ہے؟ انسان خدا کا بندہ ہوتا ہے نہ کہ صلیب کا بندہ؟
اگلا پیراگراف، یہ سننا تھا کہ راہب پریشان ہو گیا اور اس ہماگیر علم کے مقابلے میں کوئی بات نہ بن پڑی سوائے اس کے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ چنانچہ اس نے بے ساختہ کہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے اور مسلمان بنا دیجئے۔ جس مذہب میں ایسے صاحبان علم و فضل ہوں اس سے بہتر مذہب کون سا ہو سکتا ہے؟ اگلا پیراگراف، دیکھا آپ نے اسلام کی تبلیغ کس طرح ہو رہی ہے؟ یہاں بزور شمشیر اسلام نہیں ہے، یہاں صرف علم ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، اور یہ اعلان ہے کہ خدا کا نمائندہ علم و کردار کا حامل ہوتا ہے اور دنیا کا نمائندہ تیر و تلوار کا۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے کردار کے سائے میں کلمہ پڑھو یا تلوار کے سائے میں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ صفحہ نمبر 107۔ اور ارباب کرم امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اس واقعے میں بے شمار مسائل کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور راہب کے جواب کے ساتھ امت اسلامیہ کو بھی ہوشیار کر دیا ہے کہ صحیح امتی وہی ہے جو اپنے رسول کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، واقعی کلمہ گو وہی ہے جو خدا کا بندہ ہو، رسول کا بندہ نہیں، اور اگر نام میں بھی یہ احتیاط برقرار رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ رسول کا بندہ کہنا حرام اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت عیسیٰ میں فرق ہے، وہاں لوگ عیسیٰ کو خدا ہی کا شریک اور ابن اللہ کہتے تھے، اس لیے عبد المسیح میں شرک کا اندیشہ تھا۔ یہاں کوئی مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانتا، اس لیے شرک کا کوئی سوال نہیں ہے، بلکہ اسلام اور روشن ہو جاتا ہے کہ انسان اس کا غلام ہے جو حقیقتاً عبداللہ ہے اور بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت عیسیٰ کے مسئلے نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ نے نبی کی خلقت سے دین کو بھی بابرکت بنا دیا ہے اور اس جگہ کو بھی جہاں نبی نے قدم رکھے تھے تاکہ مسلمانوں کو ہوش آ جائے کہ نبوت کے قدم زمان و مکان کو بابرکت بنا دیا کرتے ہیں، اور اب اگر مریم علیہ السلام کا لال زمین و زمان کو بابرکت بنا سکتا ہے تو زہرا سلام اللہ علیہ کا لال کی کیا منزلت ہوگی؟ وہاں فرات کا پانی بابرکت ہو گیا، یہاں خاک شفا بن گئی، وہاں دریا مبارک ہو گیا، یہاں زمین صحرا کربلا معلیٰ بن گئی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور پھر ایک منزل وہ آئی کہ فرات پر بھی زہرا سلام اللہ علیہ کے لال ہی کا قبضہ ہو گیا اور عظمت نے آواز دی، دنیا میں آ کر زمین کو برکت دینا فرزند مریم کا کام تھا اور دنیا سے جا کر ہمیشہ کے لیے بلندی دے دینا ابن زہرا سلام اللہ کا کارنامہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ابن زہرا سلام اللہ علیہ اور ابن مریم میں بڑا فرق ہے، دنیا اس فرق کو نہیں پہچانتی، یہ فرق تو اسی دن کھلے گا جب دونوں فرزند ایک نقطے پر جمع ہوں گے اور ابن مریم علیہ السلام کی جماعت ہوگی اور ابن زہرا سلام اللہ علیہ کی امامت ہوگی، تب معلوم ہوگا کہ آسمان پر بلند ہو جانا بڑا شرف ہے یا زمین کو عرش معلیٰ بنا دینا بڑا شرف ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تذکرہ آگے ہے تو ایک علمی مکالمہ اور سن لیجئے جس میں مخاطب کوئی عیسائی یا یہودی نہیں ہے بلکہ امت اسلامیہ کا ایک امام ہے، اور امام بھی کیسا ہے کہ امام اعظم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے پاس جو کچھ ہے سب اسی در کا صدقہ ہے، لیکن خدا برا کرے تمام دنیا کا کہ جب حکومت نے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو ذہن ہی منقلب ہو گیا اور اب یہ خیال پیدا ہو گیا کہ امت میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور امت کا کیا ذکر ہے، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر بھی اعتراضات فرما دیے، اور یہ فرما دیا کہ یہ حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح نہیں ہے، واقعی حکم یوں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ اس کے آگے ڈیش کے بعد اس کی تشریح کہ اس لیے کہ میرے قیاس کا تقاضا یہی ہے، اور اسلام اب قرآن و سنت سے طے نہ ہوگا بلکہ سرکاری قیاس سے طے ہوگا۔ خیر، واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کے فرزند موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے جہاں لوگ برابر سامنے سے گزر رہے تھے، اور اس طرح خشوع و خضوع میں فرق آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب انہی سے حاصل کیجیے گا۔ اتنے میں امام موسیٰ بن جعفر آ گئے۔ آپ نے فرمایا، فرزند، انہیں تمہاری نماز پر اعتراض ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ تم ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے جہاں لوگ سامنے سے گزر رہے تھے۔ صفحہ نمبر ہے 109۔ اور اس طرح خضوع و خشوع میں فرق آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بابا جان، ان سے فرما دیجئے کہ میرا خدا مجھ سے اتنا قریب ہے کہ میرے اور اس کے درمیان سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا، اور جب درمیان سے گزر نہیں سکتا تو خضوع میں فرق آنے کا کیا سوال ہے؟ مناقب، یعنی یہ مناقب سے لیے گئے۔ اور اگلا پیراگراف ہے، یہ سننا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑھ کر گلے سے لگا لیا اور فرمایا، شاباش فرزند، شاباش، خاندان رسالت کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس واقعے سے وہ ایک مستقل مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو آج تک امت اسلامیہ میں زیر بحث ہے، اور مسلمان اس نماز کو بیکار سمجھتے ہیں جس میں کوئی نمازی کے سامنے سے گزر جائے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ قابلیت دور دراز ملکوں ہی میں نظر آتی ہے۔ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے گرد کوئی اس مسئلے پر عمل نہیں کرتا، اور ہر ایک کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ بس خانہ کعبہ سے جدا ہوئے اور نئے نئے مسئلے یاد آنے لگے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ تمہارے خلوص اور ہمارے خلوص میں فرق ہے۔ تمہارا خلوص آدمی کے گزر جانے سے مجروح ہو جاتا ہے، اور ہمارا خلوص تیر کے نکل جانے پر بھی مجروح نہیں ہوتا۔ رکوع میں انگوٹھی بھی دے دیتے ہیں تو ہماری شان میں آیت ولایت ہی نازل ہوتی ہے۔ یہ اپنے اپنے خلوص اور اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے۔ کسی کا خدا دور ہوتا ہے، کسی کا خدا رگے گردن سے زیادہ نزدیک۔ جس کا جیسا خدا ہوتا ہے اس کا ویسا ہی عمل ہوتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگلا پیراگراف، تم نے ابھی ہمارے عمل کا فلسفہ ہی نہیں پہچانا۔ احکام سیکھ کے عمل کرنا تمہارا کام ہے، اور احکام کی حقیقت و حکمت پہچان کے عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حشام بن حکم نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ نماز کے شروع میں 7 تکبیریں کیوں مستحب ہیں؟ یہ رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سجدہ میں ذکر سجدہ بدل کیوں جاتا ہے؟ اور وہاں ربی الاعلیٰ و بحمدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگلا پیراگراف کے سوال کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ تخت و تاج پر قبضہ ہے، لیکن شریعت اسلامی کی خبر نہیں ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ بنیاد تو روز اول سے پڑ گئی تھی کہ تخت و تاج لینا ہے تو شریعت کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا، اور شریعت کو سنبھالنا ہے تو تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تخت و تاج پر قبضہ کر لو۔ مسائل تو حل ہو ہی سکتے تھے۔ گویا حکومتوں کو بھی اعتماد تھا کہ اللہ اپنی حجت سے زمانے کو خالی نہ رکھے گا، اور حجت خدا مسائل بیان کرنے سے گریز نہ کرے گا تو اپنے لیے رندی بھی سلامت رہے گی اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے گی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ آپ نے فرمایا، سن، جب حضور سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی طرف چلے تو جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھتے گئے۔ ایک منزل آئی جہاں ایک پردہ ہٹا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اور آگے بڑھے اور دوسرا پردہ ہٹا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اور آگے بڑھے تیسرا پردہ ہٹا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ غرض اسی طرح آگے بڑھتے رہے اور حجابات نگاہوں سے اٹھتے گئے اور ہر حجاب کے اٹھنے پر ایک تکبیر کی صدا آتی رہی، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کی منزلیں طے ہو گئیں اور سارے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ گئے تو عظمت الہی کے احساس نے حضور کو جھکا دیا اور حضور نے جھک کر آواز دی، سبحان رب العظیم و بحمدہ۔ یہ کہنا تھا کہ بلندی کا ایک اور عالم نگاہوں کے سامنے آ گیا جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اور آپ کا یہ عالم تھا کہ خدا کی پناہ ہر طرف عظمت و جلالت کا منظر نگاہوں میں، جلوہ ربوبیت، قدس کی فضا، خدائے قدوس کا جلوہ، یہ دیکھ کر بے ساختہ آپ سجدے میں گر پڑے اور آواز دی، سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ۔ نماز اسی معراج کی یادگار ہے اور اس کے اعمال اسی معراج کے پرتو ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب مومن خلوص و توجہ کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے تو آواز آتی ہے، جا میں نے تیری نماز کو بھی معراج بنا دیا۔ صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ ظاہر ہے کہ جو شریعت کے ان اسرار و رموز سے باخبر ہوگا اس کی نماز و عبادت کا عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ دنیا یہ سوچتی ہوگی کہ ہم نے قید خانے میں تنہا ڈال دیا، اور وہ یہ سوچتا ہوگا کہ یہی تو عبودیت کی معراج کی منزل ہے، جہاں کوئی تزئیل بھی ساتھ، جہاں کوئی نہیں کیا ہے، جہاں پر کوئی حریل ہے رے یہ لام، کوئی حریل بھی ساتھ نہیں ہے، اور بندہ ہے جو معبود کے بارگاہ میں سر نیاز خم کیے ہوئے مناجات کر رہا ہے۔ خدا جانتا ہے دنیا جس قید خانے کو زندان سمجھ کر خوش ہو رہی تھی، امام علیہ السلام اس قید خانے کو ابدیت کی معراج سمجھ کر مطمئن تھے۔ صبح سے ظہر تک اور ظہر سے مغرب تک مسلسل سجدے اور ہر سجدے میں مسلسل دعائیں۔ دنیا حیران ہے کہ کس طرح بندگی سے عاجز آ جائیں، اور یہاں یہ عالم ہے کہ ہر مصیبت پر ایک نیا سجدہ شکر۔ آخر وہ منزل آئی جب حکومت نے بھی یہ طے کر لیا کہ انہیں سجدوں سے نہیں روکا جا سکتا اور سجدوں کی کشش انہیں نہیں روک سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ دنیا کو یہ باور کرا دیا جائے کہ یہ سجدے اور یہ بندگی صرف مجبوری کا سودا ہیں، ورنہ دنیا مل جائے تو نہ سجدہ رہ جائے گا نہ بندگی۔ یہ طے کر کے ایک دن ملک کی ایک حسین و جمیل عورت کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عبادت خدا سے روک دے اور ہم دنیا کو یہ سمجھا سکیں کہ یہ ساری عبادت نمائش اور ریاکاری ہے اور اس کا خلوص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ بھی اسلام کا نمائندہ ہے جس کی ساری مہم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو عبادت سے روک دے، سجدہ گزاروں کے سجدے میں خلل پیدا کر دے۔ اب بھی اگر دنیا کو ہوش نہ آیا تو کب آئے گا کہ اسلام کا وارث اور بندگی پروردگار سے ممانعت، یہی تو فرق ہے اہل حکومت اور اہل امامت میں۔ سجدہ کرنا امامت والوں کا کام ہے اور سجدے سے روکنا حکومت والوں کا کام ہے۔ اب یہ آدم آ کر فیصلہ کریں گے کہ ان میں کون سا عمل معصوم عمل ہے اور کون سا کردار شیطانی کردار ہے۔ صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد
وجل فرجہم، صفحہ نمبر ہے 112۔ اگلا پیراگراف، عورت قید خانے میں گئی، دروازہ بند کیا گیا، قفل لگایا گیا اور ارباب دولت اس بات کے منتظر رہے کہ اب کوئی آواز آئے گی اور عبادت کا سارا راز کھل جائے گا۔ میں کہتا ہوں انتظار کس بات کا ہے؟ کیا کسی اقدام ہی کی ضرورت ہے؟ آخر حکومت ہی کی فرستادہ تو ہے، ایک شور مچا دے گی اور سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن کیا کہنا روب جلال امامت کا کہ عورت کھڑی لرز رہی ہے اور نہ ٹوکنے کی ہمت پڑتی ہے نہ شور مچانے کی، منتظر ہے کہ سجدے سے سر اٹھائیں تو عرض مدعا کرے، اور آپ کا سجدہ ہے کہ تمام ہی نہیں ہوتا۔ عورت کھڑے 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 تھک گئی تو بیٹھ گئی اور دیکھنے لگی کہ واقعاً ان کی عبادت کا کیا عالم ہے اور یہ سجدہ اس قدر طولانی کیوں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ امام علیہ السلام کی زبان پر تسبیح پروردگار ہے اور فضا میں کچھ آوازیں گونج رہی ہیں۔ سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے نظارے نگاہوں کے سامنے ہیں اور لبیک لبیک ابدی کی صدائیں آ رہی ہیں۔ یہ دیکھنا تھا کہ عورت سے ضبط نہ ہو سکا اور بے ساختہ سجدے میں گر پڑی، ادھر امام علیہ السلام کا سجدہ اور ادھر کنیز کا سجدہ، وہ خدا کا نمائندہ اور یہ حکومت کی نمائندہ۔ رات تمام ہو گئی لیکن نہ ان کا سر اٹھا نہ اس کا سر اٹھا۔ صبح ہوئی، حکومت میں کھلبلی مچ گئی۔ صفحہ نمبر ہے 113۔ آخر عورت کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی آواز بھی نہیں دیتی، شاید دونوں میں ساز باز ہو گئی اور امام علیہ السلام نے اسے اپنا بنا لیا۔ یہ سوچ کر ارباب دولت زندان کے دروازے تک آئے اور بڑی تمکنت کے ساتھ زندان میں داخل ہوئے۔ اب جو قید خانے میں قدم رکھا تو عجب منظر دیکھا کہ دو اللہ کے بندے ہیں اور دونوں محو سجدہ ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو بدنیت عورت کا سجدہ دیکھ کر خوش ہوتا، لیکن سجدے سے کسے تعلق ہے؟ وہاں تو ساری اسکیم ہی فیل ہو گئی۔ عاجز آ کر عورت کو اٹھایا اور کھینچتے ہوئے باہر لائے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تجھے کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اور تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا، امیر خدا جانتا ہے، جو لذت عبادت میں اس بندے خدا کے ساتھ ملی ہے وہ زندگی میں کبھی نصیب نہ ہوئی۔ میں قید خانے میں اسی ارادے سے گئی اور منتظر رہی کہ اس سجدے سے سر اٹھائیں تو اپنا مدعا بیان کروں، لیکن انہوں نے سر نہ اٹھایا اور میں نے یہ منظر دیکھا کہ آسمان سے لبیک لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے بھی سر سجدہ معبود میں رکھ دیا۔ اگلا پیراگراف، ارباب کرم، یہ ہے زور امامت کہ قید خانے کے فضائل دربار میں بیان ہو رہے ہیں۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ آج فضائل اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں غیروں کی کتابوں میں کس طرح پائی جاتی ہیں اور انہیں دشمنوں نے فنا کیوں نہیں کر دیا۔ لیکن عزیزان محترم، یہ قدرت کا انتظام ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ امام علیہ السلام قید خانے میں رہیں اور فضائل دربار میں بیان ہوتے رہیں۔ حکومت نے اپنا نمائندہ نہ بھیجا ہوتا تو اہل دربار کو امام علیہ السلام کی عبادت کا حال کیسے معلوم ہوتا؟ قدرت نے بھی آواز دی، قید خانے میں ڈال دینا تمہارا کام ہے اور تمہارے نمائندے سے کلمہ پڑھوا لینا ہمارا کام ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، صفحہ نمبر ہے 114۔ بس آخری لفظ اور سن لیجئے اور بیان تمام۔ تاریخ میں ایک بندہ خدا کا واقعہ اور بھی ملتا ہے جس کا سابقہ ایک حسین و جمیل عورت سے پڑا تھا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بھی محفوظ کیا ہے اور یہ جناب یوسف اور زلیخا کا واقعہ ہے، جہاں زلیخا سے سابقہ پڑا اور دامن یوسف علیہ السلام محفوظ رہا۔ عصمت پر کوئی دھبا نہ آ سکا، لیکن ارباب کرم، اتنا فرق ضرور ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن بچا لیا لیکن زلیخا کو اپنا ہم خیال نہیں بنا سکے، اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے حکومت کی نمائندہ کو اپنا ہم خیال بھی بنا لیا۔ تو اب
مجھے کہنے دیجئے کہ جو اپنا دامن بچا لے اسے عصمت نبوت کہتے ہیں، اور جو دشمنوں کو بھی اپنے سانچے میں ڈھال لے اسے عصمت امامت کہتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم یہاں پہ اس عظمت امام موسیٰ داستان عظمت امام موسیٰ کاظم کا اختتام ہوتا ہے، اور ہم اپنے آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ اگلی آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔